بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ ابراہیم رئیسی بھاری اکثریت سے ایرانی صدر منتخب، انہوں نے 1,78,00,000 ووٹ حاصل کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے حمایت یافتہ امیدوار ابراہیم رئیسی کامیاب قرار پائے۔ صدارتی انتخابات میں 4 امیدوار مد مقابل تھے، باقی تینوں امیدواروں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی کو کامیابی کی مبارکباد دی۔ ترکی میں شاہ محمود قریشی اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی اہم ملاقات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ ترکی کے دوران ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے اہم ملاقات کی۔ ترکی میں شاہ محمود قریشی اور جواد ظریف کی ملاقات اناطولیہ ڈپلومیسی فورم اجلاس کے دوران ہوئی۔ پاک ایران وزیر خارجہ نے ملاقات کے دوران علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے دوران گفتگو کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے قدامت پسند جج کی صدارتی انتخابات میں فتح پر وزیر اعظم عمران خان کی مبارکباد۔ ایران میں منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات میں جج ابراہیم رئیسی نے بھاری اکثریت سے فتح حاصل کر لی، جس کے بعد سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کے سربراہان کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابراہیم رئیسی کے مقابلے میں 3 اور امیدوار بھی ہیں جنہیں وہ شکست دے کر برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات میں تاریخی فتح سمیٹنے پر میں عزت مآب ابراہیم رئیسی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات میں مزید پختگی، علاقائی امن و ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں فضائی آپریشن کے لیے ایئر بیس نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے پاکستان میں اڈے دے دیں۔ فلسطین نے اسرائیل سے کرونا ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں لینے کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ فلسطینی حکام نے اسرائیل سے کووڈ ویکسین کی کم از کم 10 لاکھ خوراکیں ایک معاہدے کے تحت لینے سے انکار کر دیا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے دی جانے والی فائزر کی ویکسین اپنی تاریخی تنسیخ کے بہت قریب ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کا کہنا تھا کہ اسے پرانی ویکسین کی ضرورت نہیں اور یہ خوراکیں فلسطین میں ویکسین مہم کو تیز کرنے میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ فلسطین کو اسرائیل کی جانب سے دی جانے والی ویکسین کی خوراکوں کے بدلے رواں سال فائزر سے ملنے والی ویکسین کی اتنی ہی خوراکیں اسرائیل کو واپس دینی تھیں۔ مودی سرکار نے عالمی دباؤ کے باعث مقبوضہ کشمیر پر اے پی سی طلب کر لی، جس میں مقبوضہ وادی کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر پر مودی سرکار نے آل پارٹی کانفرنس طلب کر لی۔ آل پارٹی کانفرنس میں مقبوضہ وادی کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بھارتی جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس 24 جون کو منعقد ہوگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر مودی سرکار پر تنقید کرنے والی محبوبہ مفتی کو مدعو کیا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے دعوت نامہ ملنے کی بھی تصدیق کر دی۔ انڈرٹیکر کا اکشے کمار کو فائٹ کا چیلنج۔ سابق امریکی ریسلر دی انڈرٹیکر نے بالی ووڈ سپر سٹار اکشے کمار کو فائٹ کا چیلنج دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اکشے کمار نے اپنی فلم کھلاڑیوں کا کھلاڑی کی ریلیز کو 25 سال مکمل ہونے پر ایک پیغام جاری کیا۔ ساتھ میں اکشے کمار کا کہنا تھا کہ ان کی اس فلم میں دی انڈرٹیکر کا کردار ریسلر برین لی نے نبھایا تھا۔ تاہم اپنے اس پیغام کے ساتھ انہوں نے ایک
گرافیکل امیج بھی شیئر کیا اور اس میں تحریر کیا تھا کہ جس نے انڈرٹیکر کو شکست دی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ تاہم اکشے کمار کے اس ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے انڈرٹیکر نے انہیں فائٹ کا چیلنج دے دیا۔ ملک بھر میں 1,29,00,000 شہریوں کو کورونا ویکسین لگا دی گئی۔ ملک بھر میں اب تک کورونا وائرس کی 1,29,00,000 ویکسین شہریوں کو لگا دی گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے 3 روز میں لگائی گئی خوراکوں کی تعداد بھی جاری کر دی گئی۔ 16 جون کو 4,16,000 جبکہ 17 جون کو 2,66,000 خوراکیں لگائی گئی اور اسی طرح 18 جون کو ملک بھر میں کورونا ویکسین کی 2,26,000 خوراکیں لگائی گئی ہیں۔ ملک بھر میں تاحال 1 ملین خوراکوں کا اسٹاک موجود ہے۔ افغان امن مذاکرات میں کوئی اہم پیش رفت اب تک نہیں ہوئی۔ قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان نے کہا ہے کہ قطر میں جاری افغان امن مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کی وجہ سے بھی ان مذاکرات کو وقت کی کمی کا دباؤ لاحق ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ دوحہ میں جاری ان مذاکرات کا ہدف یہ ہے کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے پیدا ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کی وجہ سے بھی ان مذاکرات کو وقت کی کمی کا سامنا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج اور میزائلوں کی تعداد میں کمی۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں تعینات اپنے فوجیوں کی تعداد میں کمی کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل امریکی اخبار نے اپنی ایک خبر میں بتایا تھا کہ امریکہ مشرق وسطی سے میزائل شکن نظام پیٹریاٹ کی 8 بیٹریاں بھی نکال رہا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ یہ میزائل شکن نظام کویت، اردن اور سعودی عرب سے نکالا جا رہا ہے۔ خشک سالی کی وجہ سے شام میں خوراک کے بحران کا خدشہ، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں گزشتہ 1 ماہ سے بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں بھوک کا مسئلہ مزید گھمبیر ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں شام میں رواں برس گندم کی فصل بہت کم ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا میانمار کو اسلحے کی فروخت فوری روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے رواں برس فروری میں میانمار میں ہونے والی فوجی بغاوت کے باعث وہاں کی حکومت کو اسلحے کی فروخت فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں رواں برس فروری میں میانمار میں ہونے والی فوجی بغاوت کی مذمت کی گئی۔ جنرل اسمبلی نے آنگ سان سوچی سمیت میانمار کے سیاسی رہنماؤں کو فوری رہا کرنے اور مظاہرین پر تشدد روکنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پی آئی اے کی پہلی ایئر سفاری پرواز روانہ۔ پی آئی اے کی پرواز پاکستان کی خوبصورت پہاڑی چوٹیوں کیٹو نانگا پربت، براڈ پیک اور جھیل سیف الملوک سے گزر کر اسکردو میں لینڈ کر گئی۔ پرواز 13 ملکوں کی شہریت رکھنے والے 91 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی۔ غیر ملکی مہمانوں نے پاکستان کے حسین پہاڑی سلسلوں کو دیکھنے کے لیے نہایت جوش و خروش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر بھی ذاتی حیثیت میں سیاحوں میں شامل ہے۔ ایئر سفاری پرواز پاکستان کی خوبصورت پہاڑی چوٹیوں کیٹو نانگا پربت اور جھیل سیف الملوک سے گزر کر اسکردو میں لینڈ کر گئی۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی اصلاحات کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابی اصلاحات کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں کے نمائندوں، الیکشن کمیشن سمیت متعلقہ فریقین کو دعوت دی جائے گی۔ اے پی سی میں انتخابی اصلاحات سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے انتخابی اصلاحات کے لیے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے پہلی بار شناختی کارڈ مفت بنانے کا اعلان کر دیا۔
شناختی کارڈ بنوانے کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر، حکومت نے پہلی مرتبہ شناختی کارڈ مفت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ملک تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں نادرہ دفاتر کھولے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا شناختی کارڈ کے حصول سے متعلق اہم اعلان سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار شناختی کارڈ مفت بنے گا۔ ملک کے تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں نادرہ دفاتر بھی کھولے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔